بھائیو، عربی زبان میں اعتکاف کہتے ہیں چمٹ جانے کو، یا سمجھ لیں دھرنا دینے کو. یہ پاکستان والا دھرنا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دینا. اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالی کی رضا کی خاطر رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں مسجد کے اندر چمٹ جانا، اللہ کے حضور اس سے مغفرت کے طلب کے لیے اور اس کی بخشش کی امید پر بیٹھ جانا اور اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑ دینا، یہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے، 20 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے، اور 10 دن کا اعتکاف سنت متواتر ہے. یعنی وہ کنٹینیو سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پوری زندگی نہیں چھوڑی. ہمیشہ کم از کم 10 دن کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ضرور بالضرور کیا ہے. الحمدللہ. اعتکاف کا جو واحد مقصد ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے. اور شب قدر کی تلاش سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ رات کے وقت کوئی عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی. میں اس حوالے سے بڑا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں مسئلہ نمبر نیو 44 کے عنوان سے اہل سنت پاک.com پر. شب برات اور شب قدر سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. آج میں اس ٹاپک کو سکپ کروں گا. بھائیو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 محبوب پیغمبروں سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو صراحتاً حکم فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل، اور ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، اس گھر کے متولی بننا اور اس کی صفائی کا خیال رکھنا. نمبر 1 للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. نمبر 2 والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو یعنی بیت اللہ کو پاک رکھنا. نمبر 3 والرکع السجود، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک و صاف رکھنا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بیت اللہ شریف میں جو اعتکاف کی جو سنت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی جاری تھی. یہ سنت ایسی نہیں ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی نئی چیز آئی ہے، بلکہ یہ سنت ابراہیمی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ بیت اللہ کو پاک و صاف رکھا جائے. نمبر 1 طواف کرنے والوں کے لیے، نمبر 2 اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور نمبر 3 رکوع اور سجدے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے. بھائیو، سورۃ البقرہ ہی میں جو رمضان المبارک کے کانٹیکسٹ میں رکوع نمبر 23 ہے، اس میں ایک آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، جس میں اشارتاً اعتکاف کا بھی ذکر آیا. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق مت قائم کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو. یعنی عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتی تھی اس زمانے میں، امہات المومنین بھی اور باقی عورتیں بھی. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر کوئی میاں بیوی اعتکاف مسجد میں بیٹھے ہیں تو وہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے، ورنہ ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو اس میں بھی اشارتاً اعتکاف کا ذکر آیا کہ مساجد کے اندر اعتکاف ہو سکتا ہے، یہ سنت ہے. جہاں تک اعتکاف کی فضیلت ہے تو اس حوالے سے صوفیاء کی کتابوں میں آپ کو بہت ساری روایتیں مل جائیں گی، کیمیاء سعادت کے اندر، تذکرۃ الواعظین کے اندر اور کتابوں کے اندر. لیکن ان میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر مضبوط روایت نہیں ہے. اس لیے کیٹاگوریکل ڈیسیژن ہے محدثین کا رحمہم اللہ اجمعین کہ اعتکاف کی فضیلت کے اوپر، کوئی پرٹیکولر فضیلت کے اوپر کوئی بھی صحیح حدیث روئے عرض پہ موجود نہیں ہے. بہرحال میرے نزدیک یہی فضیلت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انڈورس کیا ہے اور اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ میرے جو بندے اعتکاف کے لیے مسجد میں آتے ہیں ان کے لیے مسجد کو صاف رکھو. اور اس حوالے سے احکامات بھی احادیث کے اندر آئے ہیں، تو یہ خود بہت بڑی فضیلت ہے.
کہ انسان دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر پورے پیشن کے ساتھ، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس حوالے سے ایک بڑی مشہور روایت پیش کی جاتی ہے جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 3 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نمبر 1 المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب میں، نمبر 2 شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں، اور نمبر 3 المستدرک للحاکم میں۔ ان تینوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ روایت مردود ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی شخص جو ہے وہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں فلاں شخص کا جو مقروض ہوں اور میں نے اس کا قرضہ دینا ہے اور مجھے وہ ڈھیل نہیں دے رہا، آپ میری سفارش کریں۔ تو ابن عباس جو ہے وہ مسجد سے اعتکاف توڑ کے باہر نکل گئے اور جا کے اس کی سفارش کی، اور جب اس شخص کے پاس گئے سفارش کے لیے، اس کو پتا چلا کہ ابن عباس آئے ہیں، تو اس نے جو ہے وہ قرضہ ہی معاف کر دیا، یعنی ان کے پروٹوکول کے اندر۔ تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ اے ابن عباس، آپ تو اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اعتکاف کیوں توڑ دیا؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے اعتکاف اس لیے توڑا کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی مصیبت اور پریشانی کے لیے دوڑ دھوپ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور 20 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا ابن عباس نے کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے اللہ کے حضور، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے اور دوزخ کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقیں حائل کر دیتا ہے، جن کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ یہ وہ روایت ہے جو بڑی مشہور ہے، لیکن یہ بالکل جعلی بلکہ جھوٹی روایت ہے، کیونکہ اس کے دونوں جو طرق ہیں، دونوں میں ایک جھوٹے راوی، متروک راوی موجود ہیں۔ جو طبرانی کی سند ہے اس کے اندر بشر بن سلم جو ہیں وہ متروک راوی ہیں، جن سے حدیثیں لینا محدثین نے چھوڑ دیں، اور المستدرک للحاکم میں محمد ابن معاویہ یہ ایک راوی ہے جو کذاب راوی ہے محدثین کے ہاں، لہٰذا یہ بالکل جعلی روایت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی اور شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالی دونوں نے اس حدیث کو بالکل جعلی اور فیبریکیٹڈ ڈکلیئر کیا ہے، اور شیخ البانی نے سلسلہ احادیث ضعیفہ جو ہے، السلسلۃ الضعیفہ جو ہے ان کا، ایک ہے السلسلۃ الصحیحہ جو صحیح احادیث کا مجموعہ ہے، ایک ضعیف اور من گڑت احادیث والموضوع اور موضوع احادیث کا جو مجموعہ ہے شیخ البانی نے جمع کیا ہے، اس میں اس روایت کو لے کے آئے ہیں۔ لہٰذا میں اجتہاداً یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر اگر مسجد بیت کے اندر، یعنی گھر میں جو مسجد ڈکلیئر کی جاتی ہے، اور بخاری و مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ کئی صحابیات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی تھیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں آ کے ایک کونے میں نماز پڑھ لیں، ہم اس گھر کے حصے کو مسجد ڈکلیئر کر دیں۔ تو اس زمانے میں بھی صحابہ کرام اپنے گھر کے کسی ایک کونے یا گوشے کو مسجد کے طور پر ڈکلیئر کرتے تھے گھر کی عورتوں کے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہے۔ مسئلہ نمبر 161B میں نے ڈیٹیل سے یہ 17 کے قریب احادیث الحمدللہ بیان کی ہیں، آج مان لی کہ میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں۔ تو لہٰذا اس طرح کی جو مسجد بیت ہیں، گھر میں ڈکلیئر کی ہوئی مسجدیں، اس کے اندر اگر عورتیں اعتکاف کر لیں تو اس کے اوپر جو سلفی اہل حدیث علماء خام خواہ فتویٰ لگاتے ہیں، اور بیسیکلی وہ فتویٰ اس لیے لگتا ہے کہ چونکہ حنفی قائل ہیں گھر میں جو ہے وہ اعتکاف کرنے کے، اس لیے اہل حدیث دوسرے معاملے میں بہت ضد کے اندر آئے ہوئے ہیں اس مسئلے میں کہ نہیں جی گھر میں عورت اعتکاف کر ہی نہیں سکتی، یہ تو ایک نفلی عبادت ہے، نہ بھی کرے تو خیر ہے، مطلب انہیں گھر میں نہیں کرنے دینا۔ تو اب جب مسجد کے اندر حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں، اور نبی علیہ السلام نے عورتوں کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے مردوں کے لیے بھی فرض کے علاوہ نفلی نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، تو گھر میں تو مسجد بیت ہونی چاہیے، اس کے اندر اگر عورتیں اعتکاف کر لیتی ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 2097۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی، یعنی ہمیشہ آپ نے اعتکاف کیا، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں بھی مسجد نبوی کے اندر اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں ہے، مشکات میں 2099۔
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دورہ کروایا جاتا تھا، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 دفعہ دورہ کروایا گیا، یعنی حضرت جبرائیل سامنے بیٹھ کے قرآن سنا کرتے تھے، 2 دفعہ دورہ کروایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک میں، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں 2102۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نہ کر سکے تو اگلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی ایک سال آپ کا اعتکاف چھوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے رمضان میں پھر 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی وہ اپنا 10 دن والا، اور یہ 20 دن والا وہی اعتکاف تھا جس اعتکاف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی طریقے سے صلاۃ و تسبیح کا بھی اہتمام کیا جائے اور انڈیویجول لیول کے اوپر کریں، باقی اگر کوئی جماعت کے ساتھ بھی اعتکاف والے بغیر اعلان کے جماعت قائم بھی کر لیں نفلی نماز کی، بخاری مسلم میں ثابت ہے نفل کی بھی جماعت ہو سکتی ہے، اعلانیہ نہ ہو، یعنی وہ اس طرح اشتہار لگے ہوتے ہیں فلاں مسجد میں اعتکاف کی جماعت اتنے بجے ہوگی صلاۃ و تسبیح کی، وہ غلط ہے۔ باقی اعتکاف والے اگر جماعت کروا لیتے ہیں نفلی نماز کی تو بخاری مسلم میں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی نمازوں کی بھی جماعت کرائی ہے، بلکہ خود قیام اللیل جو تراویح ہے جسے ہم کہتے ہیں عرف عام میں، یہ بھی تو نفلی نماز کی جماعت ہے، تو یہ درست ہے۔ میں اس حوالے سے کافی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں کوسچن آنسر سیشن مسئلہ نمبر 110 A B C D E F کے اندر الحمدللہ۔ 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2104 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کے خیمے میں داخل ہوتے تھے 20 رمضان مبارک کو۔ لیٹ سے لیٹ بھی آپ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ 20 رمضان مبارک کو صبح کے وقت، یہ میں 21 رمضان کی بات نہیں کر رہا، 20 کی، جس کی شام کو لوگ دوڑ دوڑ کے پہنچ رہے ہوتے ہیں، اسی کی فجر کے وقت افضل یہی ہے کہ خیمے میں آپ داخل ہو جائیں۔ یہ آخری ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں، بہتر یہی ہے کہ فجر کے بعد جو سنت بھی ہے۔ 6ٹھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، جس میں اعتکاف کا مقصد بھی آ جائے گا، مشکات میں 2086 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کے بعد پھر اگلے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا کہ مجھے شب قدر مل جائے، تو نہیں ملی، پھر اگلے 10 دن بھی نہیں ملی، اب میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آیا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ شب قدر کو تلاش کریں۔ مجھے خواب دکھائی گئی ہے کہ اس رات جب میں صبح نماز فجر پڑھاؤں گا تو نماز فجر پڑھانے کے بعد میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ 21ویں رات کو اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی ٹپک پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ کے ماتھے پر کیچڑ کا نشان تھا، چونکہ وہ زمین بھی گیلی ہو چکی تھی، ڈھک مٹی پہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تھے، یہی افضل ہے، چٹائی کا تو صرف جواز ہے، افضل تو مٹی پہ سجدہ کرنا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ رات شب قدر تھی، یعنی صحابہ کو بھی وہ رات گزرنے کے بعد فجر کے بعد پتہ چلا، یہ نہیں ہوتا کوئی چیز نظر آنی ہوتی ہے۔ تو اب یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے، مسئلہ نمبر نیو 44 میرا ریکارڈڈ ہے الحمدللہ، اور 73,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، یہ پچھلے دنوں میں ریکارڈ ہوا ہے، مسئلہ نمبر 44 نیو 44 شب برات اور شب قدر کے اوپر، جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں، میں نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے۔ 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2100 اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی چونکہ ایڈجسنٹ تھی حجرہ عائشہ کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی سے جو کھڑکی کھلتی تھی آپ کے حجرے کی لیفٹ سائڈ کے اوپر، یعنی قبلہ رخ آپ کا ہو تو لیفٹ سائڈ کے اوپر حجرہ مبارک جہاں پہ آپ قبر مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس حجرے کی جو کھڑکی تھی وہ مسجد نبی میں کھلتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک وہاں سے
اندر کر دیتے تھے. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں بسا اوقات حالت حیض میں بھی ہوتی تھی, تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات ہوتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کنگھی کروایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں صرف اسی وقت تشریف لاتے تھے جب کوئی طبعی ضرورت ہوتی تھی انسانی, یعنی پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلا کرتے تھے, یا غسل وغیرہ کرنے کے لیے. باقی کنگھی کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں جاتے تھے, بلکہ اس حجرے سے جو ہے وہ سر مبارک اما عائشہ کی طرف کر دیتے. آپ کے بال ظاہر گھنے تھے, کنگھی کرنا بھی ایک ایشو ہوتا ہے جب بال گھنے ہوں, بڑے ہوں, تو اما عائشہ کے لیے بھی سعادت بن جایا کرتی تھی الحمدللہ. تو یہ جو طبی ضرورت کے الفاظ ہیں اما عائشہ کے, تو طبی ضرورت میں کھانا پینا, غسل کرنا, اسی طریقے سے ٹوائلٹ, یہ ساری کی ساری چیزیں طبی ضرورت ہیں. ان کے لیے آپ اپنے گھر بھی آ سکتے ہیں اگر مسجد میں انتظام نہ ہو. اگر مسجد میں انتظام ہو جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے, پھر گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی وضو والی جگہ پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے بھی گپ شپ کر لی تو اعتکاف ٹوٹ گیا, کیونکہ وضو والی جگہ مسجد سے باہر ہوتی ہے. بھائی وضو والی جگہ مسجد کے اندر شامل ہے, وہ فنائے مسجد ہے. مسجد کی جو بڑی باؤنڈری ہے باہر والی, اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ مسجد کے اندر شامل ہیں, چاہے کوئی وضو خانہ ہو, کوئی مدرسہ ہو, ٹوائلٹ بنا ہو, یہ سب کے سب مسجد میں شامل ہیں. اور اب خود الیاس قادری صاحب نے بھی اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا ہے, کیونکہ فتاوی رضویہ شریف میں وہ کہتے ہیں جی احمد صاحب ریلوی صاحب کا ایک فتاوی رضویہ چھپا ہے, تو اس میں فتویٰ نکل آیا ہے کہ فنائے مسجد بھی مسجد میں داخل ہے. ورنہ ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو اگر کوئی بندہ وہ صابن سے چہرہ بھی دھو لیتا تھا نا وضو والی جگہ پہ, تو کہتے ہیں اعتکاف ٹوٹ گیا, کیونکہ صابن تو ضرورت میں سے نہیں ہے. اور فرض کے علاوہ غسل کرنے کے لیے کوئی باہر چلا گیا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ گیا. وہ کہتے ہیں جب تک غسل فرض نہیں ہوگا آپ غسل نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر مسجدوں میں آپ کو بالکل بدبودار کپڑوں کے اندر جو ہے معتکف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اسلام جو کہ صفائی نصف ایمان ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 نمبر صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ صفائی نصف ایمان ہے, وہ مسلمان جو ہے مسجد کے اندر بدبو پھیلا رہا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ پیاز بھی نہ, کچا پیاز اور لہسن کھا کے نہ جاؤ کہ بدبو نہ آئے. آپ نے اعتکاف والے اگر 500-600 بندے اجتماعی اعتکاف میں بدبودار بٹھائے ہوئے ہیں, جن کو نہ آپ غسل کرنے دے رہے ہیں, نہ کپڑے بدلنے دے رہے ہیں گرمیوں میں, جس طرح آج کل جون کے اندر روزے ہیں, تو اور جی وہ فرض غسل کے علاوہ باہر نہیں نکل سکتا, کپڑے نہیں بدل سکتا, ناخن نہیں کاٹ سکتا, بھائی سب کچھ کر سکتا ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے. روزانہ کپڑے بدلے, روزانہ 10 دفعہ بے شک نہ آئے. میں نے تو حدیث سے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنا روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی نہایا کرتے تھے, جسم کے اوپر گیلا کپڑا رکھا کرتے تھے. تو صاف رہنا یہ اولین ترجیح ہے. وہ کہتے ہیں جس کپڑے میں اعتکاف بیٹھے گا اسی میں اس کو اٹھنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ سب کی سب چیزیں بالکل جعلی بنائی ہوئی ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں صحابہ کرام تابعین کے فتاوی موجود ہیں کہ وہ معتکف جو ہے وہ ایون اگر جامعہ مسجد نہیں ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے بھی اپنی مسجد سے نکل کے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے. ایون یہاں تک ہے کہ کسی کا جنازہ بھی پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے جبکہ وہ فالتو کسی کے پاس کھڑا نہ ہو. بعض تابعین کے نزدیک مریض کی عیادت کے لیے بھی جا سکتا ہے, جنازہ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتا ہے, اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. تو الحمدللہ دین کے اندر آسانی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ خام خواہ ایک چیزیں مشہور کر دی ہوئی ہیں اور یہ خام خواہ لوگوں نے معاملات کو بگاڑ دیا ہے. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور یہ مشکات میں نہیں ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 2035, مسلم میں 5680. یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے, میں نے اگلے دن بیان بھی کی تھی اپنے ای میلز کے حوالے سے بھی. سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا حضور کی بیوی تھی. یہ اعتکاف کی حالت میں حضور کو ملنے کے لیے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے, رات کے وقت میں مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ ملنے کے لیے آئیں. اب رات آج کل کی رات نہیں تھی کہ اسٹریٹ لائٹس ہیں, بالکل گھپ اندھیرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی دور چلے گئے ان کو گھر چھوڑنے کے لیے. واپسی پہ آپ نے دیکھا کہ 2 انصاری اصحاب کھڑے ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سوچ کی ضرورت نہیں ہے, یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھ سے ملنے آئی تھی. آپ نے اپنی کلیریفیکیشن دی. یہاں پہ کہتے ہیں جی حکمران کلیریفیکیشن نہیں دے سکتا عوام کو, مولوی اپنے فالوورز کو نہیں کلیریفیکیشن دے سکتا. حضرت صاحب نے فرما دیا, بس جو کچھ کر دیا. حضرت صاحب تو غلط ہو ہی نہیں سکتے. نبی علیہ السلام اپنی کلیریفیکیشن اصحاب کو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, میری بیوی صفیہ تھی
جس کو میں چھوڑنے کے لیے گھر تک گیا تھا تو صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ. یہ یعنی ایک کلمہ جو ہے وہ حیرانگی کا بولا جاتا تھا. اللہ پاک ہے، ہم آپ کے بارے میں کب ایسا گمان کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان خون کی طرح بدن میں دوڑتا ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ تمہیں بدگمانی میں نہ ڈال دے. لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی طرف سے کلیریفیکیشن دے. میں نے بھی اپنی کلیریفیکیشن کے اوپر 4 لیکچر دیے ہیں، مسئلہ نمبر 124 A B C D. اس وقت کئی لوگ کہہ رہے تھے کیا ضرورت ہے بھئی، یہ سنت ہے اپنی کلیریفیکیشن دینا. پھر ہر نٹی گٹی کی نہیں دینی ہوتی، موٹی موٹی کلیریفیکیشن دے دی جائیں تو صورتحال بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. نویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں 2107. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو توبہ کے ستون کے پیچھے آپ علیہ السلام کے لیے بستر بچھا دیا جاتا یا چارپائی لگا دی جاتی. یہ توبہ کا ستون آج بھی مسجد نبی میں موجود ہے، جسے استوانۃ التوبہ کہتے ہیں. ایک صحابی نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا پروٹیسٹ کرتے ہوئے کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو نہیں بتائے گا. تو میں نے تو یہ یہاں پہ دھرنا دیا ہوا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی. وہ آج بھی ستون التوبہ کے نام سے مشہور ہے. مسجد نبی کے کچھ ستون آپ کو علیحدہ سے جو سبز جالیاں نا ان کی طرف نظر آئیں گے. ایک تو سنہری جالیاں ہیں وہ قبلہ رخ کی طرف ہے، ایک لیفٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہو تو محراب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ہوا کرتا تھا وہ اب تو انہوں نے بیچ میں لیا ہوا ہے، مسجد میں 4-5 صفحے آگے شفٹ ہو چکے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ. لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے گرین کلر کی جالیاں ہیں، ان کے پاس آپ کو علیحدہ سے جو ہے وہ ستون عائشہ بھی نظر آ جائے گا، ستون التوبہ بھی نظر آ جائے گا، مختلف ستون. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا جاتا یا چارپائی لگائی جاتی. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ مسجد میں اعتکاف والا چارپائی بھی لگا سکتا ہے. بعض لوگ ہیں جن کو کمر کا ایشو ہوتا ہے، اب یہ اگر وہ بیچارے اپنی چارپائی اٹھا کے مسجد میں لے جائیں تو ہو سکتا ہے یہاں تو علماء اس کو بڑا مایوب سمجھے، شاید اس کو نکال ہی دیں کہ مسجد ہے کہ تو اتنے کے بیڈ لا لے اپنا آ کے، ہو سکتا ہے. تو یہ سنت ہے، چارپائی بھی لگائی جا سکتی ہے مسجد کے اندر. لیکن یہ نہیں ہے 500-600 بندہ اعتکاف بیٹھا ہے اور سب چارپائیاں اٹھا کے آ جائیں، نمازی سے پھر باہر ہو جائیں گے. یہ دیکھا جائے گا کہ مسجد کی اپنی صورتحال کیا ہے. تو ایسی مسجد کے اندر پھر اعتکاف میں بیٹھے اگر چارپائی والا جہاں پہ لوگ کم ہو تو چارپائی بھی لگائی جا سکتی ہے. آخری اور 10ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں میں ہے، مشکات میں 2101. سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں ایک جو ہے وہ نظر منت مانی تھی کہ میں مسجد الحرام میں 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو آپ منت مانتے ہیں اعتکاف تو وہ پورا کرنا واجب ہے. دوسرا 1 دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے. یہ عموماً ہمارے نفلی اعتکاف ہوتے ہیں نا، 27ویں کو لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں 3 دن کا اعتکاف. تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی اعتکاف تو 10 دن نہیں ہوتا ہے. بھائی پورا مہینہ بھی اعتکاف ثابت ہے. جو میں نے شب قدر والی حدیث بیان کی تھی بخاری اور مسلم کے کانٹیکسٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر اگلے 10 دن کیا، پھر اگلے 10 دن، تو پورا مہینے کا اعتکاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. پھر وفات والے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. تو 1 دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، وہ نفلی اعتکاف ہوگا. اور منت والا اعتکاف تو واجب ہے، وہ ضرور پورا کرنا ہے. باقی جو یہ سنت اعتکاف ہے اگر کسی کو مجبوراً توڑنا پڑ جائے کسی مجبوری کی وجہ سے تو پھر اس کی قضا دینے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی قضا دینا چاہتا ہے تو بعض محدثین کے ہاں، ائمہ کے ہاں ملتا ہے کہ 1 دن 1 رات کا اعتکاف کر لے اور اس میں روزہ بھی رکھ لے تو اس کی قضا بھی ہو جائے گی. بہرحال نفلی جو عبادت ہے اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہوتی. 10ویں حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 869، مسلم میں 999. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان. یہ جناب اتنی کلیئر کٹ حدیث ہے کہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ. مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کون جانے گا؟ آپ کی بیویاں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام دیکھ لیتے جو میرے زمانے کی عورتوں نے ایجاد کی ہیں. یہ سیدہ عائشہ کا زمانہ جو ہے وہ آج 10 دسمبر 2016 نہیں تھا. سیدہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 47 ایئر زندہ رہی ہیں، 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. آپ کی وفات کے 50 سال کے اندر کے زمانے کی وہ بات کر رہی ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ آج کے زمانے کی بات ہے. سیدہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کہتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہوتے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث، بخاری 869، مسلم 999،
مشکات میں حدیث نہیں ہے، اس لیے میں نے مشکات کا نمبر نہیں بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں جانے سے بھی روک دیتے. اندازہ کریں، عورت کو اجازت ہے مسجد میں جانے. جس طرح کے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا. یہ ہے غامدی صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، شیخ البانی رحمہ اللہ، امام خمینی. یہ ہے مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں جانے سے روک دیتے. اور میرا بھی آج پوائنٹ آف ویو یہی ہے. آج کل یہ جو نیٹ کا فتنہ اور تصویر کا فتنہ ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں جب تک 100% کنفرمیشن نہ ہو عورتیں مسجد میں اعتکاف کریں جا کے. یار ان لوگوں کا کوئی اعتبار ہے؟ لوگوں نے کیمرے ویب کیم فٹ کیے ہوئے ہوں مسجد کے اندر، ساتھ ہی ملحقہ امام مسجدوں کے گھر ہوتے ہیں، کیا پتا چلتا ہے؟ یہ وہاں پہ جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے موبائل بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ تصویریں بناتی رہے لوگوں کی، عورتوں کی. لہذا میں بالکل اجتہاداً اس حوالے سے اس چیز کا قائل ہوں فقہ حنفی کے اس مسئلے کا کہ اس دور کے اندر عورتوں کو گھر میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے جب تک کہ کنفرمیشن نہ ہو جائے. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے اعتکاف کے حوالے سے عورتوں کے. اور بڑے بڑے سکینڈل سامنے آتے ہیں. یہ مطلب سکینڈل والا لیکچر نہیں ہے، ورنہ تو ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے. جس کو شوق ہو تو یوٹیوب کے اوپر اس طرح کی چیزیں دیکھ لے کہ کس طرح طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے اس کیمرے کے نیگیٹو استعمال نے. یہ تصویر کا جو فتنہ آج جس طریقے سے کھل کے سامنے آیا، تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. اور جو اجازت بھی دی گئی عورتوں کو وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 1060 اس کا نمبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت مسجد میں جائے تو خوشبو لگا کر نہ جائے. اندازہ کریں آپ اور ایک اور مسلم کے طریق میں آتا ہے کہ جو عورت خوشبو لگائے وہ مسجد میں ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے. آ کے خوشبو بھی نہیں لگا کے جا سکتی. یہ کہتے ہیں جی چہرہ کھول کے جا سکتی ہے. مجھے بتائیں خوشبو زیادہ اٹریکٹیو ہے یا چہرہ؟ خود سوچیں. مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیں. میں بار بار وہ ورڈ استعمال کر رہا ہوں. یہ اصطلاح تو پرٹیکولرلی ہے تو ان کی ہے امین احسن اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب کی، تاکہ اس طبقے تک ہماری بات پہنچے کہ مزاج کی آپ بات کرتے ہیں، مزاج سمجھے نا. عورت مسجد میں خوشبو لگا کے نہ آئے. اور اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے 1062 اس کا مشکات میں نمبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع مت کرو، لیکن گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے. اندازہ کریں اس زمانے میں بھی یہ مسجد میں آنے کا جن کو شوق ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ افضلیت ہے، عورت کی گھر میں نماز افضل ہے. ایک ضعیف روایت بھی ہے، شیخ البانی اسے حسن کہتے ہیں، کہ عورت کی جو گھر کی نماز ہے وہ مسجد سے بہتر ہے، اور جو گھر کے کمرے کی نماز ہے وہ صحن سے بہتر ہے، اور کوٹری کی نماز جو ہے وہ کمرے سے بہتر ہے. تو یہ سپورٹیو ہے اس حدیث کو الحمدللہ. میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ کچھ عرصے بعد میں عورتوں کے مسائل سے متعلق جو کوسچن آنسر سیشن ہے نا، اکثر چیزیں تو آج ویسے کور ہو گئی ہیں. عورتوں کی امامت کا مسئلہ، وہ غامدی صاحب نے یہ مسئلہ بھی اٹھایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی عورتوں کی امامت ہے، وہ ذرا بتائیں نا سنن ابی داؤد کے اندر جو حدیث موجود ہے عورتیں عورت کی امامت کر سکتی ہیں، مردوں کی امامت کا ثبوت عورتوں کے حوالے سے کوئی ثابت نہیں. یہ میں الگ سے انشاءاللہ تعالی ڈسکشن کروں گا. اور اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن عمر کا یہ بھی قول موجود ہے کہ عورتیں اذان بھی نہیں دے سکتی اور اقامت بھی نہیں کہہ سکتی. یہ سارا مزاج رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی آواز کا بھی پردہ ہے. سیدھی سی بات ہے. اور دل بے ایمان تے اجتا ٹیر، اگر کچھ نے گل نہیں مننی نہ بنو بھائی جی، اسی تو صرف سمجھا ہی سکنے ہیں نا کہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سمجھا دیں کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو. یہ تو نہیں مطلب گالی دے لو مار لو. بھائی یہ مزاج ہے کہ آواز کا بھی پردہ ہے تو باقی چہرے کا بھی پردہ ہوگا، باقی چیزوں کا بھی پردہ ہوگا.